ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جس ملک کے باسی ہیں، اس کا قانون اکثر سویا ہوتا ہے۔ یہ بڑے ہی ظلم کی بات ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جانے کے لیے خوف میں ہیں کہ ہم اگر چھوڑنے جائیں ہمارے پاس لائسنس نہیں ہے، ہم پر بھی ایف آئی آر ہو جائے گی اور ہمارے بچوں پر بھی ایف آئی آر ہو جائے گی۔ جہاں پر ایک کم عمر ڈرائیور نے گاڑی مار کر 6 افراد کو، ایک ہی فیملی کے 6 افراد کو ہلاک کر دیا۔ اگر کوئی لرننگ لائسنس بنانے چلا جاتا ہے تو وہ سارا دن لائنوں میں، قطاروں میں لگا رہتا ہے اور اس کی باری ہی نہیں آتی، اور سننے کو یہ ملتا ہے کہ سسٹم کام نہیں کر رہا۔ ناظرین، میں ہوں عثمان بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی الجزیرہ۔ آج ہم ایک اہم ایشو پر بات کریں گے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جس ملک کے باسی ہیں، اس کا قانون اکثر سویا ہوتا ہے، اور جب کوئی انہونی ہو جاتی ہے تو پھر یہ قانون حرکت میں آتا ہے، جاگ جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ جب لاہور میں پیش آیا، جہاں پر ایک کم عمر ڈرائیور نے گاڑی مار کر 6 افراد کو، ایک ہی فیملی کے 6 افراد کو ہلاک کر دیا، تو اس کے بعد قانون حرکت میں آیا اور انہوں نے کم عمر ڈرائیور حضرات پر مقدمات درج کرنا شروع کر دیے اور ڈرائیونگ لائسنس کو ضروری قرار دے دیا، اور جگہ جگہ پر ناکے لگا کر ڈرائیونگ لائسنس چیک کیا جانے لگا، اور جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں نکلتا اس پر بھی ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے۔ اگر یہی معاملات پہلے دیکھے جاتے اور کم عمر ڈرائیور پر پابندی لگائی جاتی اور لائسنس کو ضروری قرار دیا جاتا تو شاید یہ سانحہ پیش نہ آتا۔ اس کے بعد لائسنسنگ جس کی فیس، لرننگ لائسنس جس کی فیس 60-70 روپے تھی، یہ سختی کرنے کے بعد یہی فیس کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ یہ 1 جنوری سے 1000 روپیہ لرننگ فیس، جو لرننگ لائسنس ہے اس کی فیس ہوگی۔ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ غریب آدمی پہلے ہی نوکریاں نہ ہونے کی وجہ سے، مہنگائی ہونے کی وجہ سے پس رہا ہے، اوپر سے ڈرائیونگ لرننگ لائسنس کی فیس اتنی کر دی گئی ہے کہ غریب آدمی کہاں سے یہ لائسنس بنوائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ لائسنس کی جو فیس ہے وہ 1000 روپیہ جو کر دی گئی ہے، وہ غریب آدمی پر ظلم ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی لرننگ لائسنس بنانے چلا جاتا ہے تو وہ سارا دن لائنوں میں، قطاروں میں لگا رہتا ہے اور اس کی باری ہی نہیں آتی، اور سننے کو یہ ملتا ہے کہ سسٹم کام نہیں کر رہا۔ اسی طرح آئی جی پنجاب نے بھی یہ حکم جاری کیا تھا کہ تھانوں کی سطح پہ، فرنٹ ڈیسک پہ لرننگ لائسنس کا اجرا جو ہے وہ کیا جائے گا، لوگ اپنے ہی متعلقہ تھانوں میں جا کر لائسنس بنوا سکیں گے، لیکن ابھی تک اس پر عمل درآمد شروع نہیں ہو سکا، اور پتہ نہیں یہ کب شروع ہوگا اور ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ یہ بڑے ہی ظلم کی بات ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جانے کے لیے خوف میں ہیں کہ ہم اگر چھوڑنے جائیں ہمارے پاس لائسنس نہیں ہے، ہم پر بھی ایف آئی آر ہو جائے گی اور ہمارے بچوں پر بھی ایف آئی آر ہو جائے گی۔ دیکھیں نا کس طرح مستقبل کے مماروں کا مستقبل برباد کیا جا رہا ہے۔ کہا گیا تھا کہ ان کا سی آر او نہیں بنے گا، لیکن ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ان کا سی آر او بھی بن رہا ہے، جو کم عمر ڈرائیور حضرات پکڑے جاتے ہیں۔ اور یہ اس طرح ہو رہا ہے تھانوں میں کہ جب ایک وارڈن کسی کو پکڑ کر اس کا استغاثہ دے کے آتا ہے، ان کے آپس میں معاملہ طے ہو چکے ہیں کہ جب اس پہ ایف آئی آر درج کی جاتی ہے تو اس کم عمر ڈرائیور کے والدین کو، اس کے لواحقین کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اتنے پیسے دے دیں اور آپ کے بچے کی ضمانت، آپ کے بچے کے مچلکے یہاں ہی ہم جمع کر کے اس کو ضمانت پر رہا کر دیں گے۔ اگر کوئی غریب آدمی ان کے منہ مانگی قیمت نہیں دیتا تو اس کو 2 دن عدالت میں پیش ہی نہیں کیا جاتا۔ یہ اس طرح یہ ظلم کیا جا رہا ہے اور اپنی جیبیں گرم کی جا رہی ہیں۔ کم عمر ڈرائیور جو پکڑے جاتے ہیں ان کو 2 دن کس طرح تھانے میں رکھا جاتا ہے، یہ انہوں نے ایک قانونی نکتہ نکال ریا ہے۔ اس کی ایف آئی آر ہی رات 12 بجے کے بعد دی جاتی ہے، جبکہ ہائی کورٹ نے یہ بھی آرڈر جاری کیے ہیں کہ متعلقہ ایس ایچ او جو کم عمر ڈرائیور حضرات پکڑے جاتے ہیں، جن پر وارڈن استغاثہ دیتے ہیں، ان کو متعلقہ ایس ایچ او بھی مچل کے لے کر چھوڑ سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا۔ صرف اپنی جیبیں گرم کی جا رہی ہیں اور
شہریوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسا ظلم کیا جا رہا ہے شہریوں پر، ایک طرف مہنگائی اور دوسری طرف بے روزگاری، اور اوپر سے یہ کم عمر ڈرائیونگ کے جو ایشوز چھیڑے گئے ہیں، جو ایشوز پیدا کر دیے گئے ہیں کہ کم عمر ڈرائیور پر FIR دی جاتی ہے اور ان کے لواحقین سے پیسے مانگے جاتے ہیں ان کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے۔ یہ بڑے ہی دکھ کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہوں کہ مستقبل کے معماروں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے، ان کا سیارہ بن رہا ہے۔ جب وہ جوان ہو کر کہیں نوکری کے لیے اپلائی کریں گے تو ان کے لیے یہ مشکلات پیدا ہوں گی، بیرون ملک جانے کے لیے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوگی۔ لیکن نہ تو کوئی ارباب اختیار جو اعلیٰ حکام ہے، نہ کوئی اس بارے میں سوچ رہا ہے اور نہ ہی کوئی اس پر کوئی قانون سازی کر رہا ہے۔ اس پر آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ مزدور دیہڑی دار آدمی جب بائک پر اپنی مزدوری کے لیے نکلتا ہے تو اس کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے، اور وہ بیچارہ جب اس کے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے والد کو، ہمارے گھر کے کفیل کو پکڑ کر تھانے میں بند کر دیا گیا ہے، تو وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ان کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اب ہم کس طرح پیسے اکٹھے کر کے اس کی ضمانت کروائیں گے، اور دوسری پریشانی یہ ہوتی ہے کہ گھر کا چولہا کیسے جلایا جائے گا۔ جن دیہڑی داروں کا اس پر ہی منحصر ہوتا ہے کہ وہ دیہڑی لگا کر گھر آئیں گے تو بچوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کے آئیں گے، اور اس پر بہت ہی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہیلمٹ نہ پہننے پر بھی چالان کیے جا رہے ہیں 2,000 روپے کے، جو کہ انتہائی ظلم کی بات ہے۔ یہاں پر لوگ کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، عوام پس رہی ہے مہنگائی میں، لیکن ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس پر یہ بھی بمب گرا دیا ہے کہ لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے FIR درج ہوگی، اور اوپر سے بیٹھے تھانوں میں جو محرران ہیں وہ FIR درج کرنے کے بعد اتنی دیر تک کم عمر ڈرائیور کو عدالت میں پیش ہی نہیں کرتے جب تک منہ مانگی قیمت نہ لے لیں۔ IG صاحب اس پر ذرا غور کیجئے گا، یہ بڑا ظلم ہے عوام کے ساتھ۔ اس کے لیے کوئی قانون سازی اختیار کیجئے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت، اور آپ دیکھتے رہیے ڈیلی الجزیرہ۔